السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام اساتذہ کرام اور طلباء خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا 10th کلاس کا ترجمۃ القرآن کی جو بک ہے اس کی یہ پہلی ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس میں پہلی صورت آپ کی سورۃ الانعام ہے، لیکن یہ دوسری صورت ہے سورۃ الاعراف۔ ترجمۃ القرآن کی بک کے حوالے سے پیپر پیٹرن اور تمام چیزیں وہ آپ کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو میں ڈسکس ہو چکی ہیں، لیکن آج سے انشاءاللہ آپ کی تمام 15 کی 15 صورتوں کے حوالے سے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ہمارے پروفیسر ارشد بھٹی یوٹیوب چینل پر۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ پہلی سورت سورۃ الانعام ہے، دوسری سورت سورہ اعراف ہے۔ تو تمام صورتوں کی جو چیزیں ہمیں بورڈ کے نقطہ نظر سے تیار کرنی ہے اور اوورآل جس میں خاص طور پر قرآن مجید کے نالج کے حوالے سے بھی، اس میں پہلے نمبر پر ہر صورت کا تعارف ہے۔ تعارف کے اندر 10 چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، آگے چل کر آپ کو میں وہ سمجھاتا ہوں کس اعتبار سے وہ ہمیں تیار کرنی ہے۔ تعارف کے بعد ہے وجہ تسمیہ، یعنی صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اور تیسرے نمبر پر فضیلت ہے کہ سورۃ الاعراف کی کیا فضیلت ہے۔ مرکزی موضوع تمام صورتوں کا ہم پڑھیں گے، لیکن آج سورۃ الاعراف کا ہوگا۔ اس کے بعد بنیادی مضامین کون کون سے ہیں، اور اصل مخاطب یعنی سورۃ الاعراف کا اصل مخاطب کون ہے۔ 9th کلاس میں علمی اور عملی نکات تھے، لیکن یہاں 10th کلاس میں علمی اور عملی نکات نہیں ہیں، کیونکہ جو بنیادی مضامین ہیں وہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ تو پہلی چیز تھی سورۃ الاعراف کی تعارف، یہی آپ کی لانگ کوسچن کی مین ہیڈنگ ہوگی، اور اس میں جو 6 باتیں ہیں وہ آپ کے MCQs کے لیے انتہائی اہم ہے، شارٹ کوسچن میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 پارہ کہ سورۃ الاعراف کس پارے میں ہے، پارہ نمبر 8 ہے۔ نمبر 2 سورت مکی ہے یا مدنی، تو یہ سورت مکی ہے۔ نمبر 3 آیات 206۔ نمبر 4 رکوع کتنے ہیں سورت کے، 24۔ نمبر 5 ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے۔ عام طور پر آپ کے تعارف کی پہلی لائن میں یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے، تو وہ ترتیب توقیفی کا نمبر ہوگا، اور لاسٹ میں ہے ترتیب نزولی کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر کون سا ہے، تو وہ آپ کو بتایا 39۔ تو جہاں صورت شروع ہو رہی ہے، عربی متن جہاں سے شروع ہو رہا ہے، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے، وہاں پہلی لائن میں آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف مکیہ کے بعد آپ اگر غور کریں گے تو وہ جو اس جملے سے پہلے جو نمبر مینشن ہے وہ ترتیب توقیفی کا نمبر ہے، اور اس کے بعد جو نمبر مینشن ہے وہ ترتیب نزولی کا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں سورۃ الاعراف کی وجہ تسمیہ کی طرف۔ شارٹ کوسچن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے، سورۃ الاعراف کی وجہ تسمیہ بیان کریں، تو اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 46 میں لفظ اعراف سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے، جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے فضیلت سورۃ الاعراف کی، تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی تو اسے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا، تقسیم کیا، یعنی آدھی سورت پہلی رکعت میں، آدھی سورت دوسری رکعت میں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع ہے اور اصل مخاطب ہے، شارٹ کوسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں، لانگ کوسچن میں اسی اعتبار سے آپ کی ہیڈنگ بنے گی اور آپ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ مرکزی موضوع میں آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں میں عام طور پر 3 سے 4 باتیں بنیادی ہوتی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن یہاں آپ غور کریں 5 باتیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت کے بعد قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور دوسری بات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ یہ 5 باتیں اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے گا، 3 وہی توحید، رسالت اور آخرت جو مکی صورتوں کا عام طور پر خصوصیت ہے، اور 2 باتیں اس کے ساتھ یہ مزید ایڈ ہو گئیں، قرآن کا منزل من اللہ ہونا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حوصلہ اور تسلی۔ اس صورت کا اصل مخاطب کون ہے، یہ MCQs میں انتہائی اہم بات ہے۔ بنیادی مضامین کے بھی آغاز میں آپ یہ ہیڈنگ کے طور پر لکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ لکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو مناسب لگے۔ تو سورۃ الاعراف کے اصل مخاطب جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں۔ اس کے بعد زمانہ نزول کے متعلق مختصر بات کی تھی بک کے اندر ہی آپ کے کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا زمانہ قریب قریب ہے، نزول کا زمانہ، اور مضامین بھی دونوں صورتوں کے ملتے جلتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں بنیادی مضامین کی طرف۔ تو سورۃ الاعراف کے جو بنیادی مضامین ہیں آپ کی بک کے اعتبار سے آپ ہر لائن میں دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی لائن میں آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے اور یہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ حروف مقطعات کے اعتبار سے ہم لوگ کلاس میں بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کسی ایک دن قرآن کا منزل من اللہ ہونا اور دائمی معجزہ
معجزہ ہونا، اس پر ہم ایک 5 سے 8 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کریں گے، اس کو بھی ضرور آپ دیکھیے گا۔ دوسری ہیڈنگ آپ کے بنیادی مضامین کی قصہ آدم اور ابلیس ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ سورت کے آغاز میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں وہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق کی تو اللہ نے تمام فرشتوں کو اور مخلوقات کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا، تو فرشتوں نے اور تمام جنات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو وہ جو مکالمہ ہوا، پھر اس کے بعد حضرت آدم، ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، جو کہ سورت کے پہلے اور دوسرے رکوع میں بیان ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ کو بتایا تھا یہ الگ سے بھی لانگ کوسچن بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کریں، یا شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے کہ مختصر قصہ بیان کریں۔ تیسرے نمبر پر غرور اور تکبر سے اجتناب ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی، ایک ہیڈنگ دے کر آپ ایکسپلین کریں گے لانگ کوسچن کے لیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اس کے بعد ہے اخلاقی خوبیوں کا بیان، ایک ہیڈنگ کا اور آپ اضافہ کر سکتے ہیں، جزا، اور ایک فرما برداری پر جزا ہے، نافرمانی اور انکار کرنے پر جو ہے وہ سزا ہے، تو اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی منشن کر سکتے ہیں، الگ سے بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہے، اور کیا تلقین کی گئی ہے یہ الگ سے شارٹ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیں، نیکی کا حکم دیں، جاہلوں سے اعراض کرتے رہیے۔ مزید اس کے بعد تعوذ پڑھنے کی نصیحت ہے، تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس صورت میں غصے کے وقت میں، کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے جب غصہ آ رہا ہو۔ مزید احادیث میں غصے کے حوالے سے جو ارشادات ہیں اس کو تفصیلی لیکچر میں ہم ڈسکس کر لیں گے، کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور وضو کر لیں، پانی پئیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت اور آفاقیت، یہ جو سلیکٹیو آیتیں تھیں اس صورت کی 157 اور 158، ان دونوں آیات پر ایک الگ لیکچر ہم ریکارڈ کریں گے، جس میں آپ کو آیات کا لفظی ترجمہ اور آیات کا جو با محاورہ اور مفہومی ترجمہ ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے ڈیٹیل میں۔ لیکن ان دونوں آیتوں میں نبوت کی عالمگیریت اور آفاقیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا جو واحد راستہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ ہیڈنگ یہاں ہم بیان نہیں کر سکے، ایکسرسائز کا شاید یہ بھی شارٹ کوسچن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، یہاں آپ ہیڈنگ دیجیے گا، شیطان ازلی دشمن سے پہلے جو صفات بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو خاص طور پر ذکر کیجیے گا، جو آپ کی سلیکٹیو آیات ہیں اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ مزید اس میں شیطان ازلی دشمن ہے انسان کا، ہیڈنگز آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیے گا بک پر، انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان ازلی دشمن ہے۔ اوپر نبوت کی عالمگیریت اور آفاقیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین کی گئی تھی اس میں صفات بیان کی گئی تھیں، بھلائی کے حوالے سے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، مومنین سے بوجھ اتارتے ہیں، اور لوگوں پر لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اترا ہے اس کی پیروی کریں، تو نور کی پیروی یہ بھی آپ یہاں ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو مختلف اطراف سے بہکاتا ہے، تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی جو تلقین کی ہے اس حوالے سے دعا کا ترجمہ آپ یاد کیجئے گا۔ اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور یعنی روشنی سے بھر دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، اور میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ سورت کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 4 آداب ہیں، شارٹ کوسچن میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کو پڑھا جائے، نمبر 2 قرآن مجید کو غور سے سنا جائے، نمبر 3 خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور انشاءاللہ مزید ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کی جو تمام 10th کلاس کی صورتیں ہیں وہ اسی طریقے سے ہم اپنے لیکچرز کو کے ساتھ ڈیلیور کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔